زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، صرف 2 باتیں بیان کر کے اجازت چاہوں گا، پوری توجہ سے آپ سنیں۔ پہلی بات ہے ہم ولی کی محفل میں ہیں۔ کس کی محفل میں ہیں؟ ولی کی محفل میں ہیں۔ بابا باتیں نہ کرو، بچوں کو منع کرو۔ کس کی محفل میں ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے بتائیں؟ بڑی لمبی چوڑی تقریریں آپ سنتے ہیں اور بحث مباحثے مختلف موضوعات پر آپ کرتے ہیں۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے جی، تو اس کی ٹرانسلیشن تو ہونی چاہیے اردو میں۔ اس کو ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی عربی زبان کا لفظ ہے، شاید سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولی کی محفل ہے نہیں ہے؟ حجت الکاملین کی محفل ہے، سند الواصلین کی محفل ہے، امام المشائخ کی محفل ہے، مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ کی محفل ہے۔ اس ولی کی محفل میں ہم موجود ہیں جنہیں وصال فرمائے ہوئے تقریباً 980 سال گزر چکے ہیں۔ 980 سال سے ان کا نام زندہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ ان کے ولی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ مولانا صاحب بتا رہے تھے، بڑے الیکٹریشن اور بڑے اپنا مستری قسم کے لوگ آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، بات کر جو کچھ بھی کہتے ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ لوگ ان سب کی تقریریں سنتے ہیں، صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ ولی کا معنی کیا ہے۔ شاہ جی آپ سے ولی کے 17 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 17 معنی۔ ایک ولی کا معنی شاہ صاحب نے بتایا، ولی کا معنی دوست، اور جو معنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولی کا معنی قریب، نزدیک۔ یہ بچہ اس کے نزدیک بیٹھا ہے، وہ شفیق صاحب کے نزدیک ہے، ایک دوسرے کے آپ نزدیک بیٹھے ہیں، اس کو عربی میں ولی کہتے ہیں۔ بولیں کیا کہتے ہیں؟ ولی کا معنی نزدیک، اور ایک ولی کا معنی محب، محبت کرنے والا، اور ایک ولی کا معنی محبوب، جس کے ساتھ محبت کی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ مولا ولی سے ہے جی۔ تو جتنے معنی ولی کے مولا کے اندر ولی میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب معنی ولی مولا میں پائے جاتے ہیں۔ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، میں جس کے نزدیک ہوں علی بھی اس کے نزدیک ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ آج کا بھی یہ بڑا وسیع مضمون ہے، تو میں صرف اس بات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کا معنی کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی کی کرامت کیا ہے۔ ولی 2 باتیں، کیا بات بولیں؟ داتا صاحب کی بارگاہ میں جب ہمارا خطاب ہوتا تھا 30-35 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور یہاں تو میرے خیال 100-150 کے قریب ہو گئے، اور بڑے محبت والے ہیں اور بڑے پیار والے آپ بیٹھے ہیں۔ تو یہ سبق یاد رکھیں، سبق دے رہے ہیں، کتاب نہیں ہے۔ ولی کا معنی قریب، کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ذہن میں رکھیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، مضمون اللہ کی طرف سے اور الفاظ
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو، حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتقرب العبد الی بالنوافل حتی اکون سمعہ یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہا الی آخر الحدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے بندہ مومن نوافل ادا کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک ہے فرائض، کیا ہے فرائض، اور ایک ہے نوافل۔ نفل سے جو زائد چیز ہو اس کو نفل کہتے ہیں، فرض سے جو چیز زائد ہو اس کو نفل کہتے ہیں، سنت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بابا آرام سے بیٹھ۔ 5 نمازیں فرض ہیں، اس میں فرض بھی ہیں، سنت بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اور ان سنتوں کو نوافل بھی کہا جاتا ہے۔ فجر کے کتنے فرض ہیں؟ اور ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، اور عشاء کے 4، اور وتر 3 ہے، واجب ہے، فرض نہیں۔ ان کے علاوہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں ان کو نفل کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، نہیں زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات جو آپ کریں گے وہ نفل کے زمرے میں آتے ہیں۔ کس کے زمرے میں؟ نفل کے زمرے میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مومن نوافل ادا کر کے، صرف یہ نہیں اللہ اکبر کہہ کے نفل آپ پڑھیں گے، وہ صدقہ خیرات وغیرہ یہ ساری چیزیں نوافل میں شامل ہیں، کہ بندہ مومن نوافل ادا کر کے رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب رب کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں انسانی طاقت کے ذریعے، میں بولتا ہوں انسانی طاقت کے ذریعے، دیکھتا ہوں انسانی طاقت کے ذریعے، سنتا ہوں انسانی طاقت کے ذریعے، چلتا ہوں انسانی طاقت کے ذریعے، پکڑتا ہوں انسانی طاقت کے ذریعے، کہ نہیں؟ یہ ہماری انسانی طاقت ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسانی طاقت کی وجہ سے ہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے بندہ مومن جب میرے قریب آ جاتا ہے تو میں فرماتے ہیں اس کی اپنی طاقتیں، انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھتا ہے تو میری طاقت سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو میری طاقت سے سنتا ہے، پکڑتا ہے تو میری طاقت سے پکڑتا ہے، چلتا ہے تو میری طاقت سے چلتا ہے، زمین پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ عرش الہی تک پہنچ رہی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ ارشاد بڑا وسیع ہے۔ لوہے کو جب لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، حسان نیو یارک نہیں، حسان امریکہ جناب اصغر چشتی صاحب، جب لوہے کو آگ میں ڈالا جائے اور لوہے کو سرخ کر دیا جائے، لوہے کو سرخ کر دیا جائے، آپ کو لوہا کیا کرتا ہے بتائیں؟ اس کے اندر تاثیر کیا پیدا ہوتی ہے؟ ہاں شفیق صاحب، پھر لوہا کا کیا کام کرتا ہے جب وہ سرخ ہو جاتا ہے؟ جب سرخ ہو جاتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلاتا ہے نا، اور اس کا اصلی کام کیا ہے؟ توڑنا۔ اصلی کام لوہے کا کیا ہے؟ توڑنا۔ اور جب آگ میں ڈال دیں گے تو توڑے گا نہیں، وہ جلائے گا، توڑے گا نہیں، جلائے گا۔ جب بندہ مومن ہم نے لوہے کو آگ کے قریب کیا تو اس کی اپنی اصلیت ختم ہو گئی، اصلی اثر ختم ہو گیا، اب اس کے اندر آگ کا اثر پیدا ہو گیا۔ اسی طرح بندہ مومن بلا تشبیہ و تمثیل رب کے جب قریب ہو جاتا ہے تو اس قرب
الہی کی وجہ سے اپنی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر رب کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کشف المحجوب شریف میں حدیث نقل کی ہے، آپ ارشاد فرماتے ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت حارثہ عرض کرتے ہیں یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف اصبحت، آج تمہاری صبح کیسے گزری؟ عرض کرتے ہیں اصبحت مومنا، میں نے مومن ہو کر صبح کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما دلیل ایمان کا، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتا ہے میں مومن ہوں، مومن ہونے کی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین پر کھڑا ہوں، عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور بھی کچھ بتاؤ؟ آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں، اور فرمایا میں دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں اور چیخ اور چلا رہے ہیں، میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کی آوازیں بھی سن رہا ہوں اور دوزخیوں کی آوازیں بھی سن رہا ہوں۔ جنت کہاں ہے شفیق صاحب؟ بٹ جی 7 آسمانوں سے اوپر، 7 آسمانوں سے اوپر۔ آپ نے چشتی صاحب سکول میں پڑھا ہوگا پہاڑا، اکائی دائی سینکڑا ہزار دا ہزار لاکھ دا لاکھ کروڑ دا کروڑ، آگے کروڑ کے بعد کیا آتا ہے؟ ارب دا ارب، خرب دا خرب، نیل دا نیل، پدم دا پدم، سنکھ دا سنکھ۔ تو یہ جو زمین سے لے کے عرش الہی تک یہ سنکھوں اربوں میل سے بھی زیادہ فاصلے پر جنت ہے، اور وہ آپ کے صحابی، آپ کے غلام، آپ کی نسبت کی وجہ سے زمین پہ کھڑے ہو کر عرش الہی کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کی آوازیں بھی سن رہے ہیں اور دوزخیوں کی آوازیں بھی سن رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے غلاموں کی شان ہے، تو آقا کی کیا شان ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نیو یارک میں درود شریف پڑھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں ہمارے درود کو سنتے ہیں، ہمارے درود کو سنکھوں قدموں میل کے فاصلے پر جنت ہو تو اس کی آواز کو غلام سن رہے ہیں، اور چند ہزار میل کے فاصلے پر میرے آقا قبر میں موجود ہے تو ہمارے درود کو کیوں نہیں سن سکتے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ قریب۔ جب بندے کو رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو انسانی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اس کے اندر اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے۔ سمجھ آئے؟ یہ ہے ولی کا معنی۔ اور دوسری بات، نبی سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، جو خلق کی عادت کے خلاف جو چیز ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ صرف نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کسی ولی سے یا کسی اور شخص سے معجزہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے تھوڑے سے پانی میں ہاتھ رکھا تو 5 چشمے جاری ہو گئے، یہ معجزہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بے شمار ہے۔ جو چیز آپ کے لیے معجزہ ہے جی، اور وہی چیز ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے۔ جو چیز جس نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک عطا کیا گیا، ڈنڈا۔ آپ اس ڈنڈے کو جب پتھر پہ مارا انہوں نے تو اس چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا، آپ مردے پہ ہاتھ رکھتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ برس کی بیماری ہے تو ہاتھ لگا، اس کی برس کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ سارے معجزات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ معجزہ نبی کا ہوتا ہے،
اور وہی چیز ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ہر ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو. کرامت کا ظہور ہو ہر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کا ذکر کیا اور کئی ولیوں کے ایک ولی کی کرامت کا ذکر کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے اور جنات بھی آپ کے تابع تھے، انسان بھی آپ کے تابع تھے، ہوا بھی آپ کے تابع تھی. یہ ساری چیزیں مخلوق جتنے بھی تھی سب آپ کے تابع تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ یمن میں ایک خاتون ہے جو حکومت کر رہی ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے جس پر سونا چاندی جواہرات وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو خدا سمجھتے ہیں. جی آپ کیا ہیں؟ سورج پرست. کئی آگ کی پوجا کرتے ہیں، جی کئی پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی درختوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں. اور اس خاتون کے پاس اتنا بڑا تخت ہے، وہ اس پہ بیٹھ کر وہ حکومت کر رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا جو دفتر تھا، آفس تھا، وہ فلسطین میں تھا، اور وہاں سے یمن تقریباً 2500 کلومیٹر، یمن واپسی پہ بھی 2500 کلومیٹر، 5000 کلومیٹر آنے جانے کا فاصلہ. کتنا؟ دفتر کہاں تھا سلیمان علیہ السلام کا؟ فلسطین میں. اور وہ خاتون کہاں تھی؟ یمن میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اطلاع دی گئی تو آپ کے اس مجمع میں جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہیں، انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے. انسان بھی تھے، جنات بھی تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایوکم یاتینی بعرشہا. صفدر صاحب سن رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یہ جو بیٹھا یوسف قمر صاحب، پرویز صاحب آئے تھے ملنے کے لیے، تھوڑا سا آگے آئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایوکم یاتینی بعرشہا. ابو سعید سمجھ آ رہے ہیں؟ ایوکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو اٹھا کر میری خدمت میں پیش کر دے. کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام نے. پھر قرآن کہتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن اٹھا، جی بڑا جن، اس نے عرض کیا مجھے اجازت دیں میں اس کا تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آپ کے آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے. آفس ٹائم بابا جی یہاں دفتر کا آفس ٹائم کیا ہے؟ اس ملک میں سرکاری دفتروں میں کیا ٹائم ہے؟ ٹوٹل بتاؤ نا. 8 گھنٹے. ہاں یوسف صاحب، یہ یوسف نہ بتائیں، آگے سن لو میری بات. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دفتر کا کتنا ٹائم تھا؟ تمام ملک میں تو 8 گھنٹے ہے نا سفر اپنا آفس ٹائم. سلیمان علیہ السلام کے دفتر کا ٹائم کتنا تھا؟ کسی مولوی نے بتایا؟ یہاں جھگڑا فساد تو قائم کر جاتے ہیں، جھگڑالو باتیں تو کر جاتے ہیں، جو بنیادی باتیں جب آپ باہر جائیں تو پوچھیں کوئی آدمی آپ سے غیر مسلم کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، بتائیں ان کے آفس کا ٹائم کتنا تھا؟ 4 گھنٹے. کتنے؟ 4 گھنٹے. تو اس جن نے کہا کہ 4 گھنٹے ختم ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں یمن سے تخت اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اور ٹوٹل فاصلہ کتنا ہے؟ 5000 کلومیٹر.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ زیادہ ٹائم ہے، یہ پھر فرمایا قرآن کہتا ہے، کہتے ہیں جی بریلویوں کو قرآن نہیں آتا، تمہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہی باتیں سنائیں گے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا۔ تو حضرت حادثہ زمین پہ کھڑے ہیں تو عرش غیب نہیں ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، جنت غیب ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، دوزخ غیب ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہے؟ ایک مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرتا تھا تو لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم الغیب الا اللہ، لا یعلم، میں نے اس 15 سوال کیے اس لا یعلم الغیب، منطقی سوال ہے، میں نے کہا لا یعلم میں نفی ہے علم کی، کس کی؟ علم کی، علم کے کتنے معنی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا سپیکر پہ، یاد رکھو علم کا معنی ہے جاننا، اردو میں جاننا، اور عربی میں اس کے 8 معنی ہیں اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے، ایک قسم ہے علم کی 2 قسمیں، المطلق العلم ایک قسم اور العلم المطلق دوسری قسم۔ پھر مطلق العلم کی 4 قسمیں ہیں، مطلق العلم، اجمال کل، مطلق العلم، اجمال بعض، یہ 2 ہو گئے۔ اور اسی طرح العلم المطلق کی بھی 2 قسمیں ہیں، العلم المطلق اجمال کل، العلم المطلق اجمال بعض۔ جی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنی قسمیں ہیں علم کی، بھلا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم کا خاص علم کون سا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ جو غیب جانتا ہے وہ کون سا علم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے؟ ان تمام قسموں میں سے صرف ایک قسم ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، کسی بندے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ہے العلم المطلق، العلم المطلق تفصیل کل، العلم المطلق تفصیل کل، ایک ہے العلم المطلق تفصیل کل، العلم المطلق تفصیل بعض، العلم المطلق اجمال کل، العلم المطلق اجمال بعض۔ اسی طرح مطلق العلم تفصیل کل، مطلق العلم تفصیل بعض، مطلق العلم اجمال کل، مطلق العلم اجمال بعض، یہ 8 قسمیں ہیں علم کی، اور ان 8 قسموں میں صرف ایک قسم ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور باقی تمام قسمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دی۔ اس کا دماغ چکرا گیا کرنے کی کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں، آپ لوگ تو نہیں سمجھ سکتے نا، علماء سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ بار کیف قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک انسان اٹھا جس کو ولی کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، اس کا نام تھا آصف بن برقیہ، آصف بن شاہ جی، اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا قرآن مجید میں، ولی کا تعارف کہ ولی کون ہوتا ہے، فرمایا الذی عندہ علم من الکتاب، کہ وہ ولی وہ تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اللہ کی کتاب کا۔ یہ اللہ نے ہمیں کون سی کتاب دی؟ قرآن مجید، یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب، انجیل اللہ تعالیٰ کی کتاب، زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ولی وہ تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو، کتاب
تو جس کو قرآن کا علم حاصل نہیں ہوتا وہ ولی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ مرشد کیسے بن سکتا ہے؟ ایسے پیروں کو بھی ہم نے دیکھا کہ جب ان سے کہیں جی دعائے قنوت سنائیں، دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، ان کو کہیں کہ جی چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم درود ابراہیمی تو سنا دیں، پھر درود ابراہیمی کا ترجمہ سنا دیں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، ذرا اس کا ترجمہ سنا دیں، نہیں سنا سکتے۔ پھر کتاب الہی کا علم کیسے ہوا؟ اللہ کے قرآن کا علم جس کے پاس نہیں ہے وہ ولی نہیں بن سکتا، یہ جو اس کا عالم نہیں وہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور قرآن کیا سبق دیتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرو اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس پہ عمل کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم تلاش کرنا ہے تو حدیثوں کو دیکھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجئے اور سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ان کو کہیں جی نماز پڑھو، کہتے ہیں ہمیں نماز ادھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو کعبے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان سے کہتے ہیں جی آپ کھانا تو یہاں کھاتے ہیں، شادیاں بھی یہاں کرتے ہیں، رہنا سہنا بھی آپ کا ادھر ہے، تو پھر جاؤ ہم کعبہ شریف میں وہاں جا کے آپ کھائیں بھی اور سب کچھ کریں۔ یہ سارے بہانے بازی ہوتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ ولی وہ ہے جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو۔ آج کے دور میں جس کے پاس قرآن کا علم ہو، صرف علم کافی نہیں ہے، علم پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن نے کیا تعارف کروایا کہ ولی کون تھا؟ بولے۔ اور پھر قرآن نے تعارف بھی کروایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ولی وہ ہے جو مومن ہو، یعنی جس کا عقیدہ درست ہو۔ مومن کا مطلب ہے جس کا عقیدہ درست ہو، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو۔ یہ صوفی کی بات کر رہے تھے، تصوف کی بات ہو رہی تھی نا۔ صوفی صفا سے ہے، کس سے؟ صفا صفائی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہو، اس کا روحانی بیماریوں سے، بیماریاں دو قسم کی ہیں، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی بیماری سر میں درد، بخار، نزلہ، زکام، یہ سب جسمانی بیماری ہیں۔ شوگر جسمانی بیماری، دل کی بھی ہارٹ اٹیک لوگوں کو ہو جاتا ہے، یہ جسمانی بیماری۔ اور روحانی بیماری کیا ہے؟ غرور و تکبر روحانی بیماری، جھوٹ روحانی بیماری، تکبر روحانی بیماری، اور رشوت خوری روحانی بیماری، حرام کھانا یہ روحانی بیماری، غیبت کرنا روحانی بیماری، ماں باپ کی نافرمانی کرنا روحانی بیماری۔ جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہیں اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے والے اولیاء ہیں، ولی مرشد۔ جو اللہ کے ولیوں کے قرب میں رہتا ہے، اس قرب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی یہ روحانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں یوسف صاحب؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، بد عقیدہ مرشد نہیں بن سکتا۔ اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہو۔ قرآن اور اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو مرشد نہیں کہلا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ولی نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں تو میں اس کے تخت کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یوسف جی پلک جھپکتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ باقی خاموش رہے، میں جس سے پوچھ رہا ہوں۔ بتاؤ، ایک سیکنڈ۔ تو اس نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے
یعنی سیکنڈ سے پہلے. اب اس کی کوئی تعین نہیں ہے, آدھا سیکنڈ ہے یا 1/3 ہے یا 1/4. یہ سیکنڈ کا آدھا حصہ یا سیکنڈ کا تیسرا حصہ یا سیکنڈ کا چوتھا حصہ. کیوں جی؟ اس نے یہ کہا کہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. آپ نے اجازت دی. اس تخت سامنے تھا, تخت سامنے تھا اور وہ بابا جی وہیں بیٹھے ہیں. 5000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, جانا آنے میں ٹائم لگتا ہے نا, لیکن بابا وہیں بیٹھا ہے, تخت سامنے ہے. کون سی طاقت تھی جی؟ یہ نوری طاقت تھی, یہ نوری طاقت تھی. اور اللہ نے ولیوں کے یہ ہوا کو تابع کر دیا. یہ سارا کام ہوا کا چلتا ہے نا, ہوا کو تابع کیا ہوا تھا, حکم دیا ہوا کو, اس نے فوراً تخت پیش کر دیا. تو حضرت, یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی بات ہے نا, داتا صاحب کی کیا بات ہے. ایک انگریز مسلمان ہوا, انگریز مسلمان ہوا کہاں؟ لندن میں. وہ جماعت اس کو لے گئی پاکستان. جب لاہور پہنچے تو اس نے کہا مجھے ذرا لاہور دکھاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پہلے ہم چلتے ہیں بادشاہی مسجد, پھر شاہی قلعہ کو دکھائیں گے. جب وہ داتا صاحب کے آگے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جا رہے ہیں اندر. اس نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یہاں دربار شریف ہے, ولی اللہ بزرگ ہے ان کا. اچھا, اس نے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنے ٹائم میں وہاں پہنچا, تو وہ کیسے پہنچا؟ کیونکہ یہ انگریز لوگ بڑی ریسرچ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا. انہوں نے کہا یہ کرامت تھی اللہ کے ولی کی. اس نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا, مجھے یہ سمجھاؤ کہ وہ تخت وہاں کیسے پہنچا. وہ اس کے دماغ میں وہی اشکال موجود تھا, سوال موجود تھا. اس نے کہا یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں ادھر؟ آپ لوگوں نے حضرت داتا صاحب کی سجاد خان نے داتا صاحب کے دربار کی کتنا عرصہ خدمت کی؟ نہیں, سن 65 میں اوقاف نے اوقاف نے لیا. 915 سال تک انہوں نے داتا دربار کی خدمت کی, اس کو سنبھالا. سارا حضرت شیخ ہندی کا فیضان. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس خاندان نے کتنے عرصے تک؟ 915 سال تک داتا حضور کے دربار کی خدمت کی. معمولی ٹائم نہیں ہے 915. اور حضرت شیخ ہندی کی اولاد ہے. آج یہاں بھی انہوں نے حضرت داتا صاحب کا جو ڈنکا بجایا ہوا, اور اسی طرح وہاں لاہور میں بھی حضرت داتا صاحب کے شیخ ہندی خلیفہ اول تھے, ان کی اولاد وہاں پہ موجود ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں, وہ انگریز وہاں آیا تو اس نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, پہلے ہم چلتے ہیں بادشاہی مسجد, آپ کو دکھاتے ہیں, شاہی قلعہ دکھاتے ہیں, پھر آ جائیں. کہنے لگا نہیں, پہلے میں ادھر جاتا ہوں. وہ اندر چلا گیا. اچھا, وہاں جا کے وہ بیٹھا رہا, وہ دیکھتا رہا کہ لوگ دربار شریف حاضر ہو رہے ہیں, قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں, کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے, کوئی تسبیح کر رہا ہے. وہ سب کچھ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا. اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا, سفید لباس پہنا ہوا, سفید داڑھی مبارک. تو اس نے کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے چائے چاہیے. کیا چاہیے؟ چائے چاہیے. تو آپ نے جب اس نے کہا نا مجھے چائے چاہیے, تو انہوں نے کہا یہ لو. جس کپ میں چائے تھی وہ حیران ہو گیا, یہی کپ تو وہ ہے جو لندن میں اس میں چائے پیتا تھا. اس نے کہا کہ بھئی میرا جو سوال تھا اس کا جواب مجھے مل گیا. اب لندن 7-8 ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ جی لاہور سے. اس نے کہا مجھے اس کا جواب مل گیا. پھر انہوں نے کہا جماعت والوں نے چلو, انہوں نے کہا نہیں, میں نے اب ادھر ہی رہنا ہے, میں نے ادھر ہی رہنا ہے.
اور اس آدمی کا نام جو تھا نا لینارڈ تھا، لینارڈ، جو کتبہ ان سجاد خان نے جب وہ فوت ہوا نا تو ان سجاد خان نے اس کی قبر پر جو کتبہ لکھا ہوا ہے نا وہ اس کی تصویر میں نے منگوائی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس کی قبر وہیں پہ حضرت داتا صاحب کے مزار، تو اس کا نام رکھا گیا تھا فاروق احمد، انگریزی نام اس کا لینارڈ تھا اور وہاں اس کا نام کیا رکھا گیا؟ فاروق احمد۔ اور اس نے جو اپنا شناختی کارڈ اس کے پاس تھا، 28 فروری سن 1913 کی اس کی پیدائش، سن 1913 میں وہ پیدا ہوا انگریز، اور وہ فوت ہوا یہیں داتا صاحب کے قدموں میں 13 فروری سن 1945، سن 1945 میں۔ اور جب اس نے اسلام قبول کیا تو سن 1936 میں، سن 1936 میں اس نے اسلام قبول کیا، اور باقی ساری زندگی اس نے حضرت داتا صاحب کے قدموں میں گزاری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ سیکنڈ سے بھی پہلے یمن سے تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولی ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ حضرت داتا صاحب ہی تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امام غزالی کہتے ہیں میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، دنیا میں جس سے مدد مانگی جائے وصال کے بعد بھی ان کی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک دنیا میں رہے فیض تقسیم کرتے رہے، اور آج بھی آپ ساری دنیا میں اپنا فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ داتا صاحب آپ 22 سال داتا صاحب کے خطیب رہے، جمعہ پر آیا، خطبہ دیا، کوئی کرامت دیکھی؟ میں نے کہا ایک کرامت، وہاں تو ہر قدم پر ہر منٹ سیکنڈ میں آپ کی کرامتوں